الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ آیا ہے کہ ایک عورت کا 3 دن کا بچہ جو ہے وہ وفات پا گیا۔ 3 دن کا بچہ جس عورت کا فوت ہوا ہے تو لازمی بات ہے وہ ناپاکی کی حالت میں تھی۔ 3 دن ابھی بچے کو پیدا ہوئے تھے، نفاس کی حالت میں تھی، تو بچے کو نہلایا گیا۔ تو مسئلہ بھی یہاں پیدا ہوا کہ بچے کو نہلانے کے بعد اس کی ماں کو اس کمرے میں بھی نہیں آنے دیا گیا جس کمرے میں اس 3 دن کے بچے کی میت پڑی تھی۔ 3 دن کے بچے کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تو ناپاک ہے اور اس حالت میں تو بچے کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتی میت کا۔ وہ بیچاری روتی تڑپتی رہی۔ اس کے بارے میں رہنمائی مانگی گئی ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ جتنے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں نا، یہ عورتوں کے گھڑتو مسائل ہوتے ہیں، عورتوں کے۔ اس طرح کا کوئی یہ نہیں ہے کہ حیض یا نفاس والی جو عورت ہے کہ وہ میت کا منہ نہیں دیکھ سکتی، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک تو اس بیچاری کا بیٹا فوت ہو گیا اور اوپر سے آپ نے اس کو منہ بھی نہیں دیکھنے دیا، اس کو قریب بھی نہیں بیٹھنے دیا، تو یہ حقیقت سے برعکس یہ مسئلہ ہے۔ اگر حیض یا نفاس والی عورت میت کے منہ دیکھنے کے لیے چلی جائے، کوئی کسی کا عزیز فوت ہوا ہے، مثال ہے کسی کا بھائی فوت ہو جائے، اس کی ہمشیرہ اس حالت میں ہو، تو کیا وہ اپنے بھائی کا منہ بھی نہیں دیکھے گی؟ تو خدا کے بندے، ایسے مسائل جن کا شریعت میں یا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں آیا، آپ اپنی طرف سے کیوں بنا لیتے ہیں؟ یہ خاص کر عورتوں کے لیے ہے کہ یہ عورتیں اس طرح کے کام کرتی ہیں، وہ نہیں آنے دیتی۔ نہیں، یہ آپ اس حالت میں ہیں تو آپ نہ آئیں۔ تو میری تمام خواتین سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کے مسائل نہ کیا کریں۔ حیض اور نفاس والی عورت اگر اب جس کے 3 دن کا بچہ فوت ہوئے، آپ اس کی حالت پہ ہی ترس کھا لیں، آپ اس کو منہ ہی دیکھنے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ عائشہ، یہ جائے نماز مجھے اٹھا دیں، یہ کچھ اور مانگا تو کہ یا رسول اللہ میں تو حیض کی حالت میں۔ تو آپ نے فرمایا بھی عائشہ، تمہارا خون کوئی تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں آ گیا، باقی جسم میں تو نہیں آ گیا، تم ہاتھ لگاؤ گی تو کیا اس برتن میں یا اس جگہ پہ خون تو نہیں آئے گا؟ آپ حیض والی عورت کا کھانا کھا سکتے ہیں، وہ کام کر سکتی ہے، وہ روٹی پکا سکتی ہے، وہ افطاری کا سامان بنا سکتی ہے۔ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ تو ہے کہ آپس میں میاں بیوی اس حالت میں تعلق استوار نہ کرے، باقی اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے۔ تو اگر میت کا منہ دیکھنے کے لیے حیض والی عورت اگر چلی بھی گئی ہے تو اس میں کوئی اس میں حرج نہیں ہے، وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، اس کا منہ دیکھ سکتی ہے۔ برائے مہربانی اس طرح کے جو ہے نا آپ مسائل جو ہے آپ اخذ نہ کیا کریں اپنی طرف سے۔ تو شریعت میں حیض یا نفاس والی عورت میت کا منہ دیکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوشش کیا کریں آپ قرآن و حدیث کے مطابق چلا کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد